چکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے. اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں, وہ جوان نشے میں مبتلا ہے, وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہے, حرام کاری میں مبتلا ہے, مسجدوں سے دور ہو گئے, مسجد مرثیہ خواہ ہے, نمازی نہیں ہے, جلسہ کا آباد ہے, خدا خانہ ویران ہے. اللہ اکبر. ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں. میرا جلسہ, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل جنرل بات, میرا جلسہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا, جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے, تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا. اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے. یاد رکھنا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا, کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دین کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی, دین کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے. میرے بھائی نہیں, نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے, نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے, رسول اللہ کی باتیں تو حفظ جان بنانے کے لیے, رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے. آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں. اگر توبہ نہیں کی تم نے, ایک دن وہ آئے گا, بہت جلدی آئے گا, بدعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں, وہ آئے گا, بہت جلد آئے گا. موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی. یہ جسم بے نور ہو جائے گا, یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا, یہ جسم بے حس ہو جائے گا, یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا. میرے عزیز, اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے, اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں, ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا, یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی. آؤ دیکھو اپنے دادا کے بڑھاپے کو, دیکھو اپنے ابا کے بڑھاپے کو, دیکھو اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے, پاپ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی. لیکن وہ کس سے شیئر کرے, کسی سے شیئر نہیں کر سکتا, نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے. یاد رکھنا, آج جوانی میں زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے, لڑکیوں سے پیار کرو گے ناجائز, اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے, اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا. نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے, نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے, نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے. جاؤ پورے چیلنج سے کہتا ہوں, جوانی میں پاپ کرنے والے بڈھوں کو دیکھ لو, بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں, موت مانتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی. میں ان قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں, ہمیشہ حسن نہیں رہے گا, ہمیشہ جوان نہیں رہے گا, ہمیشہ ریشمی لمبے بال نہیں رہیں گے. یاد رکھنا, جا کے ان بڈھیوں کو دیکھو جو جوانی کے اندر لوگوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی, حسن کی نمائش کرتی تھی. آج جب بال ریشم کی بجائے سوکھ کے روٹ چکے ہیں تو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے, حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے. مگر یاد رکھنا, یہ دنیا بے وفا ہے. جو تم سے دل لگانے کی بات کرتے ہیں, پہلی بات تو یہاں دل لگاتا کون کس سے ہے؟ نادان ہے, دھوکہ ہے, مکر ہے, فریب ہے, کوئی کسی سے دل نہیں لگاتا. جو لوگ اپنے ماں باپ سے دل نہ لگائے وہ کسی اور سے دل کیا لگائیں گے؟ ایک اور بڑی بات کہہ دوں, جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ کس سے دل لگائیں گے میرے بھائی؟ اس سے بے وفا قوم. یہ خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں, یہ رونے کی اور انا للہ پڑھنے کی بات ہے. میرے بھائی سوچو, جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ قوم کس سے دل لگائے گی؟ کس قوم کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو, کس قوم سے آپ وفا کی امید رکھتے ہو؟ غالب نے کہا تھا, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید
जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूँ जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, बुराक में बैठे तो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे, हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की ज़बान पर उम्मती उम्मती होगा। बताओ इससे बढ़कर कोई जाने वाला है? कोई नहीं। ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं तबाह हो रहे, बेवफाई का नतीजा है, बर्बाद हो रहे, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने लगो। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद है, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, याद खुदा भी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम से दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहाँ से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कैसे कलमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होकर मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइफ मत तो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तो अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूँ। जब अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, क़यामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलाम की नाज़िल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। लेकिन ये भी साथ में वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी बातों का अंदाजा करो।
اپنی تنہائیوں کا اندازہ کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ لوگوں کے سامنے عزتدار بننے سے کوئی عزتدار نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزتدار بنتے ہو۔ تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کے کچے وہ لوگوں کے درمیان عزتدار بنتے ہو۔ کڑک استری کے کپڑے پہن کر اللہ قرآن میں کہتے ہیں تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزتدار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب۔ دنیا میں بہت عزتدار ہوتا خدا کے سامنے پاپ کرتا۔ مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر، مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے۔ جہنم کیا ہے سن لو، میری زبانی نہیں، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے محبوب کی زبانی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک ہمارے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ اللہ، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آپ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آپ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا، سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آپ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے ہیں۔ اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا، کلمہ گو لوگوں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں، جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی، لیکن کم نصیبی کی اتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے جی بے شک۔ جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچیے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی میرے بھائی بتاؤ۔ اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتا۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتہ چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फजल तलाश करते होंगे, और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।